ویلکم بیک ان نیوز اپڈیٹ. السلام علیکم دوستو. آج ہم بات کریں گے حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے حالات زندگی کے بارے میں اور ان کی جو کردار تھے پاکستان کے اندر ان کے بارے میں. جی آج ہمارے مہمان ہیں جناب جہان بادل مہار صاحب, اسلامی یوتھ فورم کے چیئرمین. ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہم ان سے پہلا سوال کرتے ہیں جی, علامہ خادم حسین رضوی بطور مرد مجاہد اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں. بطور استاد, بطور عاشق رسول, بطور عظیم مبلغ اور عظیم عالم, اور اس کے علاوہ بطور ایک عظیم سیاستدان ان کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے. آج تو ان کی وفات کے بعد بھی لوگ جو ہیں اس ان کی عظمت کو جو ہے نا تسلیم کر رہے ہیں. اپنے تو اپنے مخالفین بھی ان کی جو ہے عظمت کو یہ گنگا رہے ہیں. تو وہ اتنے بڑے عظیم مرد مجاہد تھے کہ وہ جب سیاست میں آئے تو ان کا سیاست میں آنے کا مقصد کوئی اپنے لیے اقتدار کی ہوس یا وہ اقتدار نہیں چاہتے تھے. اور ان کی تحریک جو شروع ہوئی وہ ممتاز حسین قادری کی رہائی سے شروع ہوئی, اور نموس رسالت اور ختم نبوت ان کا منشور تھا, جو کہ بلا شبہ ایک عظیم منشور ہے اور ایک عظیم جو ہے کردار ہے. ختم نبوت کے حوالے سے جب 2015-16 میں نواز شریف دور میں ترمیم کی گئی, ختم نبوت کے جو ہے شکل میں ترمیم کی گئی, تو وہ آپ سراپا احتجاج ہوئے. فیض آباد میں آپ نے ایک دھرنا دیا, جس کے بعد وہ فیصلہ واپس لیا گیا. اسی طرح 295 اور نموس رسالت کے قانون کے دفاع کے لیے آپ نے اپنا ساری زندگی جو ہے نا کردار ادا کیا. اس مقصد کے لیے آپ کئی بار پولیس سے عزیمت کا سامنا کرنا پڑا, کئی بار پکڑے گئے, کئی بار ان کا جو ہے ان کی گھر کی چھان بین کی گئی کہ انہوں نے اسلحہ رکھا ہوا ہے. تو طرح طرح کے ان کو ہر طرح سے پریشان کیا گیا, لیکن وہ مرد مجاہد حق پہ ڈٹا رہا. وہ حق پہ وہ نہ بکے. انہیں بڑی آفریں کی گئیں کہ آپ ہمارے حق میں, بڑی پارٹیوں نے کہا کہ آپ ہمارے حق میں جو ہے بیان دے دیں کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں تو ہم آپ کو کروڑوں روپے دے دیں گے. لیکن محمد کے غلام جو ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بکا نہیں کرتے. انہوں نے ثابت کیا کہ اس دور میں جس طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یزید کے آگے نہیں جھکے تھے, اسی طرح اس دور کے یزیدوں کے سامنے خادم حسین بھی نہیں بکے. ان کا کردار جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہاں ہے. وہ یقیناً ایک عظیم مرد مجاہد تھے. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. بھائی جان صاحب, آپ سے جو دوسرا سوال ہے آج کا وہ یہ ہے, مذہبی سیاست میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب عروج پر کیسے پہنچے تھے؟ اس میں ایک جو ہے ہمیں 1947 کی بات کرنی ہوگی, اس کے بغیر اس بات کو جو ہے واضح نہیں کیا جا سکتا. جب پاکستان کا مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان آزاد ہوگا تو اس کی 2 ریاستیں بنیں گی, ایک مسلمانوں کی ریاست ہوگی جس کا نام پاکستان ہوگا, اور اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اصل میں اس نعرے کی بنیاد پر ہی قوم اکٹھی ہوئی تھی. اس دور میں اتنے ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے, اتنی چیزیں بھی نہیں تھیں, تو یہ نعرہ جو ہے پورے بر صغیر میں جب گونجا تو بر صغیر کے مسلمان اکٹھے ہو گئے. یہ کوئی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کردار یقیناً ہے, لیکن اصل کردار اس نعرے کا تھا. اسی طرح اس قوم میں اسلام سے محبت جو ہے وہ صدیوں سے ہے. تو آپ نے لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ لگایا, اور آپ کی سیاست کا جو محور تھا وہ عشق رسول تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حرمت کے لیے, ناموس کے لیے آپ جو ہے میدان عمل میں آئے. تو جتنا بڑا عظیم کاز ہوتا ہے, جس مقصد کے لیے انسان نکلتا ہے,
جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اتنی انسان کو عزت عطا کرتا ہے۔ تو علامہ خادم صاحب رضوی صاحب کا مقصد اپنے اقتدار کی ہوس نہیں تھی، وہ تو 2018 کے الیکشن میں بطور کینڈیڈیٹ کھڑے بھی نہیں ہوئے، وہ خود الیکشن نہیں لڑے، بلکہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اچھے لوگوں کو آگے لے کے آیا، انہوں نے الیکشن لڑوایا، اور 2018 کے الیکشن میں طریق لبیک یا رسول اللہ جس کا سیاسی جو رجسٹریشن اس کی ہوئی ہے وہ طریق لبیک پاکستان کے نام سے ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو جدوجہد کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حرمت کے لیے، ناموس کے لیے، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ دین کو سیاست میں نہ لاؤ۔ اصل میں اقبال فرماتے ہیں جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اصل میں ساری دنیا ہم سے دین کے نام پر سیاست کر رہی ہے، ساری دنیا مسلمانوں کو کچل رہی ہے، مسل رہی ہے۔ اسرائیلی، یہودی، امریکن، فرانس جو آج کل ہمارے ساتھ وہ چیت کنڈے اپنا رہا ہے، یہ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، یہ خود تو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مذہبی سیاست ہے۔ یہ مذہبی سیاست ہی کی ہے تو لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو ساری دنیا ہمارے ساتھ مذہب کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہے، لیکن اس ملک میں چند جو لبرل مافیا اور بغیرت قسم کے لوڈے باز لوگ، جنہیں سرے سے نہ اسلام کا پتہ ہے نہ اسلام سے مخلص ہے، وہ کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست میں نہ لے کر آؤ۔ تو اسلام سیاست کا جو اسلام کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے، اور جب اسلام کا سیاست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو رجب طیب اردوغان جیسے عظیم مسلم لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہی مقصد علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ جو ہے نا نبی کی حرمت کے لیے، ان کے دین کی حرمت کے لیے اور ان کے دین کو تخت پر لانے کے لیے جدوجہد کی جائے۔ تو انہوں نے اس جدوجہد میں بڑا ایک عظیم کردار ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں دی۔ آج وہ لوگ بھی ان کے گر گاتے ہیں جو ان کے زندگی میں ان کے مخالف تھے۔ جانب صاحب آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ، لوگ کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کو جو نعرہ ہے نا وہ سیاسی طور پر لگایا جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ ووٹ مانگنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ استعمال کیا جائے، کیا بیان ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے یہ دین کی حرمت کے لیے ہے، اور یہ جو نعرہ ہے یہ پوری دنیا کے ہر مسلمان کی زبان پر ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی جو حرمت ہے، وہ جو عصمت ہے، قوم کی بیٹیوں کی جو عصمت ہے وہ لٹ گئی، پامال ہو گئی۔ پوری دنیا کی مسلمانوں کی جس طرح مسلمانوں کو کچلا گیا ہے، مسلا گیا ہے، جس طرح معاشی طور پر مسلمانوں کو یرغمال بنایا گیا ہے، ان کی معیشت پر قبضے کیے گئے ہیں، وسط ایشیا کے اسلامی ممالک کی، چاہے وہ ان کی معدنیات کی کانیں ہوں، جتنے بھی ممالک تھے، تیل ہمارے ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، ہر طرح کی پیداوار، سونے کی کانیں، ہر طرح کی جو نعمتوں سے مالا مال اسلامی ممالک ہیں، ان کو امریکہ اور اس کے جو الائنس ہیں، جو ان کے حمایتی ہیں یا جو ان کے گروپ کے ہیں، وہ مل کر جو ہے مسلمانوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ان کی جانوں سے کھیل رہے ہیں اور ان کے معاشی قتل کر رہے ہیں۔ تو جب تک یہ امت اکٹھی نہیں ہوگی، یہ امت متحد نہیں ہوگی، جب تک یہ قوم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حرمت کے لیے اور دین کو سر بلند کرنے کے لیے، آج پوری دنیا میں مسلمان جو ہے رسوا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین غالب نہیں ہے، دین اسلام مغلوب ہو چکا ہے۔ فلسطین میں مسجد اقصیٰ بھی یہی جو ہے پکار رہی ہے کہ مسلمانوں اٹھو، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ کہ پیارے نبی ہم حاضر ہیں، آپ کے دین کی حرمت کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم اسلام کی سربلندی کے لیے حاضر ہیں، ہم سیکولرزم اور لبرلزم کے خلاف ہم حاضر ہیں،
تو یہی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تھا جو انہوں نے لگایا کہ ہم اپنے نبی کی دین کی حرمت کے لیے ہر طرح سے حاضر ہیں، اور اس کا سب سے اہم دفاع جو ہے وہ حکومتی سطح پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ سیاست لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ سیاست نہ کرو، آج اگر دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں تو اسی لیے کہ وہ اپنے دین سے بھی دور ہیں اور سیاست میں آج تقریباً 56 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کسی ملک میں بھی اسلامی قوانین کا اس طرح سے نفاذ نہیں ہے، اور اسلام کی باقاعدہ ایک جو جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، وہ کہیں بھی نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ تو پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ نعرہ لگاتے ہوئے آگے آنا چاہیے، اور اسلام کی حرمت کے لیے جو ہے اپنی قوم کو اپنے اپنے ممالک میں اپنی اپنی علاقائی اس سطح پر جو ہے اپنی قوم کو اکٹھا کرنا چاہیے، اور بطور مسلمان جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ ہمارے درمیان قائم کیا تھا، تو اس کی مثال جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو تب انشاءاللہ العزیز اسلام جو ہے غالب آئے گا۔ مسجد اقصیٰ بھی یہودیوں کے قبضے سے چھڑا لی جائے گی، اور بابری مسجد بھی انشاءاللہ دوبارہ تعمیر ہوگی، اور شاہی قلعے پر بھی اسلام کا جو دہلی میں لال قلعہ ہے اور اس پر بھی اسلام کا جو پرچم لہرایا جائے گا، اور امریکہ کے واشنگٹن جو ان کا ہے، ان کا نیو یارک میں صدارتی محل، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اسلام کا جو پرچم ہے وہ سربلند ہوگا، جب مسلمان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے کہ اے رسول اللہ ہم آپ کی دین کی حرمت کے لیے حاضر ہیں، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے حاضر ہیں، تو انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج بھائی یہاں کے بعد کا جو آخری کوشچن آپ سے وہ یہ ہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور علامہ اقبال کا کلام جو ہے ان کا آپس میں کیا کمبینیشن ہے؟ کل میں ایک پروگرام سن رہا تھا، ایک بڑے ہی میڈیا پہ عظیم صحافی ہیں، اور ہم جو جتنے بھی اسلام پسند اور اسلام دوست لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے آگے آنا چاہیے، تو ہم سب اور یہ مقبول جان صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑے عظیم صحافی ہیں۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو اقبال کے کلام کو پڑھنے کا انداز تھا، اور بر موقع جو بھی گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو اقبال کے اشعار فارسی میں اردو میں، وہ ایک ہوتا ہے شعر پڑھنا، ایک ہوتا ہے بر موقع جناب شعر کو اپنی گفتگو میں بیان کرنا، یہ ان کا ہی جو ہے نا بہت بڑا کام تھا کہ اقبال کو انہوں نے زندہ کر دیا، اقبال کے کلام کو زندہ کر دیا، انہوں نے اقبال کی سوچ کو جو ہے نا فکر کو متعارف کروایا۔ میں خود اقبال کے جو اشعار ہیں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، بڑے بڑے کلام سنے ہیں، لیکن ان کی زبان سے سننے کا جو ہے نا اور ہی مزہ تھا، ان کا جو اقبال بیان کرنے کا جو طریقہ تھا، ان کی ماشاءاللہ زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ جب وہ کلام اقبال پڑھتے تھے تو نوجوانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ان کی باتیں کیا کیا کہی جائے، خاص طور پہ اقبال کے حوالے سے آج تک اس طرح کلام اقبال کو کوئی زندہ نہیں کر سکا جس تک علامہ خادم صاحب رضوی امیر المجاہدین صاحب نے ان کے اس علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کو نوجوانوں کے سامنے پیش کیا اپنی تقریروں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ علامہ صاحب کی تقریر ہو اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نہ ہو، آپ جتنے مرضی کلپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی اقبال کی شاعری یہ جو ہے ہر تقریر میں شامل ہے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے اقبال کو جو زندہ کیا یہ بہت بڑا کام ہے، اقبال کے کلام کو جو جس طرح سے انہوں نے پھیلایا ہے، تو یہ ان کا جو اس حوالے سے کردار ہے وہ سنہری روح میں لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی قبر کو کشادہ کرے۔ یقیناً وہ ایک عظیم مرد مجاہد تھے۔ اقبال جس طرح فرمایا کرتے تھے کہ
ان کا جو اقبال کے حوالے سے جو ان کا انداز تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اس حوالے سے بہت سارے اشعار جو وہ پڑھتے تھے، مثلاً وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی قوم پر کیا اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو اقبال کے کلام کے حوالے سے تو ان کی بہت ساری یادیں آج کل کلپس میں سنی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، ہماری دعائیں ہیں کہ ان کے مشن کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، ان کے بیٹے کو ان کے مقصد پر جو ہے ڈٹے رہنے اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق دے۔